پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینوینلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں, پاؤں بدکاری کرتے ہیں, زبان بدکاری کرتی ہے, اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے. فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. وہ مجبور کرتے ہیں, اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتی ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے, ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں, کہاں جائے گی, بھائی بھی ایکسیپٹ, وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. اللہ نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. کیا بات. جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے, تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے, تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے. دین اور اخلاق, بس دو چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فزوجو, اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی. بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں, بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے, 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے. جس نے ایک دفعہ بدنگاہی کی, ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا. موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی. تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے, پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں. اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے, کوشش نہیں کر رہے, بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں, اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں, اپنے خاندان کی, اپنی بیویوں کی, اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے, لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ, اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ, اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی فیوریٹ شیخ کمنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں, اور مجھے بہت ریکویسٹ آتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے جائیں. تو بہت خوشی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. شیخ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, اور جو ٹاپک ہے یہ سوچ کے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی, مسلمان بھائی, افسوس ہوتا ہے جو ایسی حرکتوں میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی فتنے کا دور ہے, بہت ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں مسلمان مردوں کی, عورتوں کی بھی, لیکن مخصوص آج مسلمان مردوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو genuinely our Muslim brothers, they need help. Genuinely we should help them, we should advise them, اور genuinely انہیں سوچنا چاہیے. جو آج ساری باتیں ہوں گی اس پہ ضرور سوچنا چاہیے, اپنی عاقبت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وہ ٹاپک ہے obviously pornography ایڈکشن بھی ڈسکس ہوگی اس میں ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں پوچھوں گا شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ ماشاءاللہ. آپ کا یو کے کا ٹور تھا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. امید ہے بہت اچھا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ سے قبول کرے. تقبل اللہ منا. آمین یا رب العالمین. شیخ آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل ریپسٹ ایکچولی, اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ, ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے.
अमेरिकन, और उसको जब आखिरी हीयरिंग थी उसकी, कोर्ट हीयरिंग, और जाहिर है वो उसे जब सज़ा सुनाई जा रही थी, तकरीबन ऑन रिकॉर्ड तो 30 औरतों का उसने रेप और फिर मार दिया उन्हें। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी उसने किया कितना है ये वो कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो उसका जो आखिरी रिकॉर्ड है, बाकायदा यूट्यूब पे क्लिप मौजूद है कि वो बता रहा है कि मैं इस हद तक गया क्यों। तो उसने कहा हाँ, अगर एक चीज़ मैं मेंशन करूं कि अगर मैं वो ना करता तो शायद मैं इस हद तक ना जाता, रेप की हद तक ना जाता या सीरियल किलर ना बनता। तो उसने कहा वो था कि जब मैंने बहुत ही डिविएंट कैटेगरी पोर्नोग्राफी की देखना शुरू की, यानी बहुत ही एक्सट्रीम कैटेगरीज़ में जब मैं पड़ गया, तो फिर आहिस्ता 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 मैं इस तरफ चला गया, अल्लाह माफ़ करे। तो शेख, सबसे पहले तो ये मैं समझता हूँ असर हाजिर का एक बहुत 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 बड़ा फितना, और क्योंकि एक्सेसिबल बहुत है, चीप बहुत है, एनोनिमिटी है इसमें, बंदा अकेला है, किसी को नहीं पता लग रहा। पहले तो गुनाह करने के लिए कोई हिम्मत करनी पड़ती थी, कहीं जाना पड़ता था, कोई वीडियो सेंटर जाके वीडियो कैसेट मांगनी पड़ती थी। अब तो वेबसाइट्स हैं, अब तो कमरे में बैठा बंदा पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या क्या कर सकता है। और ये जेन्युइनली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम सब की मदद करें इंशाल्लाह। तो ये जो एडिक्शन है, ये शरई रूलिंग इसकी, ये कितना बड़ा गुनाह है, और आप इसको, इस मसले को आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप बेहुदा या फहश फिल्में देखते हैं, जिसको आप पोर्नोग्राफी कहते हैं, या इस तरह की चीज़ें, तो देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने इसको बड़ी इब्तिदा में ख़त्म करने के लिए हुक्म दिया है। एक है बदकारी का रास्ता, उस रास्ते को बंद करने का हुक्म दिया है। सही। मसलन कुरान ने ये नहीं कहा कि बदकारी ना करो, जिना ना करो, ये नहीं कहा। ये कहा है कि वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, और इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, रास्ता बुरा है। जी हाँ, रास्ता बेहयाई का रास्ता और बहुत बुरा रास्ता है। अब जाहिर है इसका मतलब ये है कि जिसको कुरान ने रास्ता कहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सारी बुराइयों का रास्ता खोलता है। बिल्कुल सही। और ये रास्ता है, और उससे आगे फिर जो असल मंजिल होगी वो कितनी बुरी होगी अगर ये रास्ता है तो इसलिए मेरे ख़्याल में जब कुरान ने इसको ये रास्ता कह दिया और इसको शुरू में ही बंद करने का हुक्म दे दिया, तो इसका मतलब है ये बहुत सारी बुराइयों का, और सिर्फ किसी एक फ़र्द की तबाही का नहीं, बल्कि नस्लों की तबाही का ये मूजब बन सकता है। इसलिए कुरान ने इसको इस तरह से कहा। फिर इस तरह के जो इनफरादी आमाल हैं, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना कहा है, बदकारी कहा है। अब बदकारी सिर्फ ये नहीं है कि जो कोई शख्स जो है वो बाकायदा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो बदकारी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनान तज़नियान, आंखें भी बदकारी करती हैं। सही। और फिर फरमाया हाथ दोनों ये भी बदकारी करते हैं, और पाँव जो हैं वो भी बदकारी करते हैं, कान बदकारी करते हैं। और बाज़ अहादीस में आया कि जो आँखों की बेहयाई जो है, आँखों का जिना जो है अन्नज़र, जी, वो देखना है। इसी तरह जो कानों का जिना है वो इस्तिमा है। तो इसका मतलब है अगर बेहुदा बात आप सुन रहे हैं, कोई फहश बात सुन रहे हैं, तो वो भी बदकारी के ज़ुमरे में आता है। अच्छा, फिर एक हदीस में आता है, बल्कि एक से ज़्यादा रिवायात के अंदर है कि हाथ भी बदकारी करते हैं, आंखें भी बदकारी करती हैं, पाँव बदकारी करते हैं, ज़ुबान बदकारी करती है, और उसके बाद जो शर्मगाह है वो तो उस बदकारी की तस्दीक या तकज़ीब करती है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ पहले हो चुका होता है, यानी बदकारी के सारे आमाल वो पहले हो चुके होते हैं, शर्मगाह तो तकज़ीब या तस्दीक करती है। तो गोया शर्मगाह के ऊपर जो फाइनल, वो तो एक फाइनल एक आखिरी स्टेज है, उससे पहले गोया जिना की सारी मंजिलें तय हो चुकी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप जिसको डेविएंट बिहेवियर कहते हैं, या जो भी आप इसको नाम दें, जो हमारे मर्दों के अंदर हो या ख़वातीन के अंदर हो, ये जितने भी बिहेवियर्स इनफरादी तौर पर डेवलप हो गए हैं, इनके पीछे
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے، اور اس یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی۔ زبردست، بالکل، یعنی کہ وہ فٹ سٹیپس جو ہیں اس گناہ تک پہلے تو چلیں وہ دیکھنے ہیں۔ شیخ اس میں اچھا 2 کیٹیگریز، جتنا ہمارا بھی تجربہ ہے، لوگ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل، اس میں 2 کیٹیگریز میں دیکھتا ہوں لوگوں کی۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دوز ہو ڈونٹ کیئر، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گناہ ہے، مطلب ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے، چل ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں مطلب اپنے مطابق، اور ان کو عادت ہے اس چیز کی، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ایسا، اللہ معاف کرے، اس حد تک جو ہے وہ شاید شیطان نے اس طرح سے ڈیسیو کیا ہوا ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جن کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، ان کو شعور ہے، لیکن وہ ہیلپ لیس، اب کہتے ہیں وہ کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں۔ تو شیخ دونوں کیٹیگریز کو اگر ایڈریس کیا جائے، سخت وعید، وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا گناہ ہے، بس دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک تو وہ کیٹیگری، دوسرا یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم ہیلپ لیس ہیں۔ میں تو شیخ دیکھیں سائیکالوجی کی نظر سے بھی دیکھوں، میں تو نہیں اس کو مانتا کہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو تو بلکہ باقاعدہ ہم نیگیٹو ایک بیہیویئر کا نام دیتے ہیں، لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ آپ نے خود ہیلپ لیسنس لرن کر لی ہوئی ہے، کریٹ کر لی، اور شیطان نے بھی مزید آپ کا وہ ول پاور توڑی ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا شیخ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ویوز کہ یہ دونوں کو نصیحت بھی ہو، ایک انشاءاللہ پہلے گروپ کو بھی دوسرے کو۔ دیکھیں جہاں تک آپ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر، اور یہ جو رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی گناہ شنا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھیانک بلکہ بھیانک ترین جو نتائج نکلتے ہیں وہ اس معاشرے کے اس گروپ کے اندر نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں آئے روز جو خبریں آتی ہیں، اور ان خبروں میں یہ پچھلے چند ماہ یا سال 1.5 سال قبل اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اور نور نامی غالباً کوئی خاتون تھی، اور اس کو جو اس کا قتل ہوا، دیکھیں یہ وہی کلاس تھی جو کہتے دے ڈونٹ کیئر، اور اس کے نتیجے میں ہوا۔ اور اس طرح کے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ کلاس وہ ہے جو رپورٹ ہونے نہیں دیتے، لیکن ان کے اندر یہ بہت سارے اس طرح کے بھیانک جو ہیں وہ نتائج نکلتے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیئر کریں چاہے نہ کریں، جو چیز انسانیت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، اسلام دین فطرت ہے، یہ صرف اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی، یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے، فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے جو شخص کہتا ہے کہ میں کیئر نہیں کرتا، وہ کیئر کرے چاہے نہ کرے، وہ اپنا مستقبل گویا اپنی منزل کھوٹی کر رہا ہے۔ وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ یقیناً بھیانک ہوگا اور کبھی بھی اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ رہ گیا دوسرا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم سے یہ یعنی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے، ہیلپ لیس۔ جی آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے، ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں۔ جو چھوڑنا چاہتا ہے نا، یہ تو قرآن کا حکم ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سبحان اللہ، جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا، کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا۔ منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی۔ صحیح، اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی۔ آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے، آپ اللہ کے ہاں آپ منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں، آپ نکلیں۔ لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھیں نا آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں، تو
کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا صحیح، یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں، دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی، یہ مطلب نہیں ہے. وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے، ڈیولپ کر لی، وہ ڈیولپ کر لی ہے. وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے. اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ بڑی آپ نے ویسے کی اسٹریٹ بات ہے، سخت بھی لگ سکتی ہے لوگوں کو، لیکن بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے نا مسئلہ وہ ہائی لائٹ کر دیا. کیونکہ میرے سامنے بھی جب کیسز آتے ہیں بھائی لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو واقعی ہی ایسا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں باقاعدہ کہ ایک تو ان کی ول پاور مری ہوتی ہے اور وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی سزا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، جیسے کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی میں تو وہ اس کو نا بہانہ بنا کے، ایکسکیوز بنا کے کہ نہیں ہماری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے، ویسے ہی تباہ ہے، تو بس وہ اپنے آپ کو نا پنش کر رہے ہوتے ہیں ایک گناہ میں جا کے. یا کوئی کچھ لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا غصہ ہے یا کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو اب ہم یہاں سے تھوڑا ریلیو ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے نا ایکسکیوزز کریٹ کیے ہوتے ہیں، زیادہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 100% بات ہے، میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی آپ نے کہا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور. شیخ دیکھیں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ملٹا نیشنل کمپنی ہائر کرے اور وہ آپ کو 3 لاکھ سیلری، لیٹ سے 5 لاکھ سیلری آفر کرے اور کہ یہ چیز چھوڑ دو، تمہاری جاب تو ہے لیکن یہ چیز تم نے چھوڑ دیں گے، آپ فوراً چھوڑیں گے. آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کنٹرول کر لیں گے، آپ کہیں گے یار پیسے آ رہے ہیں آن دو، بس یہی چیز چھوڑنی ہے نا، آپ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے آپ دوستوں کو لائیں گے، یار میرے پہ نظر رکھو، کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریں گے اور آپ چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک شیخ یہ موٹیویشن کی کمی ہے. آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا. شیخ دیکھو جو چھوڑنا چاہے پھر اس کے بعد وہ ذرائع ڈھونڈے نا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بالکل. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خواہش یہ ڈیولپ کر لی ہوئی کہ میں نے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. جب وہ کہہ لے گا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا، بھائی سے بات کرے گا، والد سے بات کرے گا، اپنے دوست سے بات کرے گا. کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا جس کے ذریعے سے وہ چھوڑ دے گا. یعنی چاہے وہ منہ سے کہی جائے میں نے چھوڑنا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، لیکن ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایکسکیوز بنا کے یہ کام اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ کرنا. سادہ سی بات ہے، جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا، قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. واہ. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. اللہ اکبر. نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی. کیا بات. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، صحیح کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ. نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے. صحیح. برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے. عقبہ بھی کہا ہے قرآن نے، عقبہ بالکل عقبہ بھی ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے.
سبحان اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف اترائی ہے. اچھا ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیک وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی. جی جی یہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. صحیح. جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے. آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل. جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بدی سے دور جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ڈسٹینس کریٹ ہو رہا ہے. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمت کریں. تو وہ چھوڑنے والی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر. شیخ سورہ عنکبوت کی بھی آیت ہے نا کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بالکل. جو ہمارے راستے میں کوشش کرے. دیکھیں کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی، اور باقی اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے کچھ افیکٹس پہ شیخ اگر میں بات کروں کھل کے، دیکھیں ایک تو اس کے سب سے زیادہ افیکٹ میرج پہ آتے ہیں، آپ کی میریٹل لائف پہ. بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ اس کو جو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے، وہ پھر وہی والے عمل جو حرام عمل ہے. اگر کھل کے بتاؤں تو قوم لوط والا جو عمل تھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، جس کو آپ اینل سیکس کہہ لیں اگر میں کھل کے بیان کروں، تو وہ اس پہ اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ ایسے اعمال جو کراہت انگیز ہیں، کراہت والے اعمال ہیں، وہ سیکشول ایکٹس ہیں، وہ ڈیوینٹ بیہیویئرس ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، یا بلکہ مسلمان کیا کسی بھی عزت دار انسان کو یا کپل کو زیب نہیں دیتے ہیں. اس پر فورس کرنا، یا یہ کہ کچھ ایسی دوائیاں لینے لگ جانا اپنے آپ کو اس حوالے سے، مطلب اپنے اندر یہ ڈیزائر لانے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے حکیم بھی آج کل لوگ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس بڑا کچھ ہی ہوتا ہے. پھر اس کے جو برین پہ شیخ اثرات ہیں، اللہ اکبر، یعنی بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ اتنا بندہ جو ہے نا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے کہ عورت کو وہ ایز اے فلیش بس دیکھتا ہے، بلکہ عزت چھوٹ جاتی ہے عورت کی. تو اس طرح کے بڑے کیسز اللہ معاف کرے، میرجز بریک ہوئی ہیں لوگوں کی اس عادت کی وجہ سے. لوگوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس وجہ سے، میریٹل کپلز کی. عورتیں بیچاری مجبور ہیں، اس طرح کے سوالات آتے ہیں. بلکہ میں آپ کو کوٹ کر ہی دیتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کی ایک بہت بڑی وجہ. شیخ ماشاءاللہ ایک معلمہ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، 40 سال سے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہیں عورتوں کو. انہوں نے ایکچولی مجھے میسج کیا تھا، بیٹا بنایا ہوا ہے مجھے انہوں نے. کہتی کہ میری زندگی کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کب بلاوا مجھے بلا لے. تو کہتی بیٹا آپ نا ایک کام ضرور کر جاؤ. بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے بیٹا اس پر نہ کوئی پروگرام ضرور کریں. آپ مردوں کو سمجھائیں کہ عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کے پاس، اور عورتیں اپنے دکھ بھرے انسیڈنٹ سناتی ہیں کہ یہ عمل حرام ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پہ جو اس طرح سے اپروچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو مرد نہیں مانتے، ان کو یہ حدیث بھی سنائی جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں. اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتے ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے، ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں، کہاں جائے گی، بھائی بھی ایکسیپٹ، وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. تو اس کو شیخ یہ والا جو ڈیوینٹ عمل ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح سے اپروچ کرنا یا کراہت انگیز اپنی بیویوں کو فورس کرنا، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ان مردوں کو اس نیت سے کہ اللہ کرے یہ سدھر جائیں انشاءاللہ، کیا ہم جو ہے نصیحت. دیکھیں علی بھائی، 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اس رویے کو. اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو حرام ہیں، جو شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اور کلیئر کٹ حرام ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب اس کے بارے میں کوئی شخص کہے نہ کہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، اس کے اوپر تو بات کرنا بھی درست نہیں ہے. وہ حرام ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ اگر جس کو آپ
اینل سیکس کہتے ہیں یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو کرنے والا وہ لعنتی ہے، اور پھر جو شخص کرتا ہے اس کے بارے میں باقاعدہ سزا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر بڑی جو اسکالرز کی ڈسکشن ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے گی، اور اس کے لیے سزا کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا. اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو اس کو پہلی دفعہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ حرکت کرتا ہے اس کو تعزیری سزا دی جائے گی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرام کام ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. اور دوسری بات، جب یعنی معاشرے کے اعتبار سے بھی گویا وہ ایک جرم ہے، اسی لیے سزا اسی چیز پہ ہوتی ہے جو معاشرتی اعتبار سے کوئی چیز جرم ہوتی ہے. تو اگر اس کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سزا ہے. لہٰذا حرام کو تو آپ بالکل، یہ تو ایک ڈیڈ لائن ہے، اس کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے. وہ کوئی شخص خواہش کرے یا نہ کرے، اس کا مطلب جو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی خواہش کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا، اور بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر بیوی سٹینڈ نہیں لیتی اس کے سامنے تو بیوی غلط کر رہی ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے. آخر معاشرہ ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس کو کہنے والا، اس کا بڑا، اس کا کوئی بھائی، اس کا باپ، مرد کو کہنے والا. تو بیوی کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کے ساتھ انوالو کر لینا چاہیے. اچھا. اور کسی صورت اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. جو حرام ہے وہ تو حرام. ٹھیک. اب رہ گئی دوسری جو کراہت والے اعمال ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ظاہر ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اس کی تفصیل شاید میڈیا کے اوپر بیان نہیں ہو سکتی. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں، اور جو کراس کلچرل میرجز ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ معاملہ زیادہ آ رہا ہے. کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ ویسٹ کا ہے اور لڑکی ایسٹ کی ہے، اور اس کی آپ شادی کریں گے تو لڑکے کی جو اورینٹیشن ہے وہ اور ہے، اور لڑکی کی اورینٹیشن اور ہے. صحیح. وہاں یہ پرابلم ہوگا. اچھا، اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو لمٹس طے کرنی پڑیں گی. لڑکا لڑکی کو آپس میں لمٹس طے کرنی پڑیں گے، کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کیا جا سکتا. اب وہ لمٹس جو ہیں وہ شریعت نے نہیں لگائی. شریعت نے وہ لمٹ لگائی ہے جو حرام کی ہے، اور حرام کی لمٹ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں نا، اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. اور جو کراہت والے اعمال ہیں، کراہت والے اعمال صرف اس کی کراہت ہے جی، اس کو حرام نہیں ہے. سمجھ. اور جب وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کو باہمی طور پر اس میں یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا انسانیت کے لیے درست ہے اور کیا انسانیت کے لیے درست نہیں ہے، اور کس چیز کو ہم انسانی عمل کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو ہم انسانی عمل نہیں کہہ سکتے. لہٰذا اس میں جو کراہت کی جو لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے، وہ آپ نے خود کریٹ کرنی ہے. میاں بیوی خود کریٹ کریں، آپس میں بات کریں، اور آپس میں بات کر کے اس کی ایک آپس میں باہمی طور پر ایک لائن کریٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو بھی اس کے اندر ضد نہیں لگانی چاہیے کہ چونکہ یہ بات تم کہہ رہے ہو اور یہ بات کراہت والی ہے. مجھے دیکھیں، جب آپ اس کراہت کو معیار بنائیں گے نا تو کراہت از نتھنگ. صحیح. یہ معیار اگر بنائیں گے تو بہت ساری خواتین ہیں جو ویسے ہی مرد و زن کے تعلقات کو کراہت سے دیکھتی ہیں. ایسے ہی. اور یہ بہت ساری جو گھریلو قسم کی خواتین ہیں اور مذہبی گھرانوں کی پلی ہوئی بچیاں ہیں، وہ تو اس عمل کو ویسے ہی کراہت سے دیکھیں گی. وہ تو حلال عمل کو بھی کراہت سے دیکھتی ہیں. لہٰذا کراہت معیار نہیں ہو سکتا، معیار شریعت ہے. اور شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے، اور جس چیز کو حرام قرار نہیں دیا وہ اگر شوہر خواہش کر رہا ہے یا لڑکا جو ہے وہ ایسٹ کا ہے، لڑکی ویسٹ کی ہے، اس کی اورینٹیشن ایسی ہوئی ہے، تو بالکل یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو خاتون ہے وہ جس طرح کی اس کی اورینٹیشن ہے، وہ اگر کوئی خواہش کرتی ہے، دیکھیں یقین کریں، میں ایک جگہ جمعہ پڑھایا، پرانی بات ہے، صحیح. تو جمعے کے بعد ایک کوئی 60-65 سال کا یا شاید 70 سال کا ہوگا آدمی، وہ مجھے لے گیا ایک طرف، مجھے کہتا ہے پنجابی میں، اس نے کہا کہ میں تیرے مگر جمعہ پڑھیا تو مینوں لگتا ہے تینوں مسئلے دا ول ہے.
اچھا مطلب آپ بتا سکتے ہیں مسئلہ. مجھے اس نے ایک ایسا مسئلہ پوچھا جو اصل میں مسئلہ تھا ہی نہیں. اچھا. میاں بیوی کے باہمی تعلق کا مسئلہ. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا, پتہ کیا کہا, میری بیوی کہتی ہے ایسے کرو اور میں اس کو کہتا ہوں یہ حرام ہے. صحیح. تو آپ بتاؤ کہ وہ حرام ہے کہ نہیں. میں نے کہا بالکل حرام نہیں ہے, جو آپ کی بیوی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے. حیران ہو گیا, کہتا میری تو پھر عمر ضائع ہو گئی. اچھا. یقین کریں, وہ کہتا میری تو پھر عمر ضائع ہوگی. صحیح. اب بات یہ ہے کہ اس کو کہاں آپ نے ڈیڈ لائن لگانی ہے. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. لڑکے کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, لڑکی کو بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. کسی قریبی اسکالر سے, کسی عالم سے آپ بیٹھ کے پوچھ لیں کیا حرام ہے کیا حرام نہیں ہے. اور جو حرام کی حدود کے علاوہ ہیں, دیکھیں بیویاں کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی سے جہاں سے مرضی آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو اجازت ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی معاملات آپ نے کرنے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر لیں. البتہ جو انسانی کراہت کا معیار ہے وہ کسی بھی جگہ مختلف ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. عالم عرب میں اور ہو سکتا ہے, مشرق میں اور ہو سکتا ہے, مغرب میں اور ہو سکتا ہے, اور اس میں آپ کوئی بھی لمٹس طے کر سکتے ہیں. لہٰذا ان لمٹس کو آپ اس طرح ایڈریس کریں کہ آپ باہمی طور پر کوئی ایسی چیز کر لیں کہ جس میں کراہت بھی آپ کی ایڈریس ہو جائے اور شریعت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں. بہت زبردست آنسر شیخ. ویسے اگر میں آپ کو کھل کے بتاؤں تو یہ والے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا جو حرام عمل ہے, یہ زیادہ سننے میں ایسا آ رہا ہے, انہوں نے بھی مجھے بتایا جو ماشاءاللہ معلمہ ہیں, کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا لوور کلاس بیک گراؤنڈ سے, تو وہ ٹک ٹاک دیکھنا, اور پھر ظاہر ہے وہ ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے بہت ہی خرابی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اس میں ہے ہی یہ باڈی کا ایکسپوجر ہے, لڑکیوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, وہ مرد دیکھ رہا ہے, بس ہر وقت وہ آنکھ کا زنا ہو رہا ہے. پھر وہ ایجوکیشن ہے نہیں, بالکل اویئرنیس ہے نہیں, تو وہ اس طرف شیخ زیادہ جاتے ہیں, مطلب جتنا میں نے سنا ہے. تو اس کے اثرات گناہوں کے, جنرلی گناہوں کے اثرات بھی, اور خصوصاً اس عمل کے کیا آپ کی فیملی پہ, آپ کے بچوں پہ, آپ کی اوور آل سوشل لائف پہ بھی اس کے اثرات جو ہے وہ کیوں نہیں اثرات ہوتے؟ جب ایک عام گناہ ہے, عام برائی ہے, اور اس برائی کے آپ کے سوشل لائف کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. آپ کا وہ جو پہلے میں نے آپ کو چڑھائی اور اترائی کی مثال دی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور وہ برائی آپ کی اترائی کا باعث نہیں بن رہی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اتر رہے ہیں, آپ گہرائی میں جا رہے ہیں. لہٰذا جب آپ گہرائی میں جا رہے ہیں, تو جب میاں بیوی کا باہمی تعلق گہرائی کی وجہ بن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے سوشل امپیکٹ ہے. اور وہ جو سوشل امپیکٹ ہے وہ آپ کے, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرئی ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں, اور کچھ چیزیں نظر نہیں آتی, اور جو نظر نہیں آتی وہ کتنے اثرات ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. غیر مرئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں غیبت ہے, غیبت ایک گناہ ہے, اور وہ آپ نے کسی ایسے شخص کا کیا جو موجود نہیں ہے, غیبت اسی کے لیے. تو کوئی بھی بات آپ کریں, اب میں نے آپ سے بات کی, کسی تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی, بات ہوئی, ختم ہو گئی, لیکن یہ ختم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں اشارہ کر کے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹے قد کی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عائشہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا رنگ بدل کے رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق کسی بھی دوسرے فرد کے ساتھ ہے, تو وہ گناہ معاشرتی امپیکٹ رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے معاشرتی اثرات نہ ہوں. اس لیے آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کے اہل خانہ اور آپ کے رشتہ دار سارے کے سارے اس سے متاثر ہوں گے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ ون وے اور دا ادر کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو ہوتے رہیں گے. جب آپ گویا برائی میں جا رہے ہیں اور آپ اترائی کی طرف جا رہے ہیں, آپ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں, اور حرام کے ارتکاب کے اثرات آپ کے اوپر بھی ہوں گے, اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ایک سوشل سرکل کریٹ ہو جائے گا اس برائی کا, جو ظاہر ہے اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے. بالکل. اور مطلب تنگیاں بھی آئیں گی آپ کو, ظاہر ہے آپ کی اولاد میں بھی تنگی, بیماری بھی. پتہ تنگیوں کا مسئلہ تھوڑا سا اور ہے. ایک ہے دنیاوی تنگی,
دنیاوی تنگی ضروری نہیں ہے کہ آئے. صحیح. اب کفار بھی تو ہیں, ان کو بھی تو نہیں آتی. ٹھیک. بہت سارے بے دین لوگ ہیں, ان کو کوئی تنگی نہیں آتی. صحیح. بظاہر وہ ان کو بعض اوقات بیماری بھی نہیں ہوتی, اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی تنگی دنیاوی تنگی نہ آئے. ہم اصل میں تنگی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دنیاوی اور میٹیریل تنگی سے. تو وہ تنگی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور موج کر رہا ہے. بالکل. دیکھیں اصل تنگی وہ ہوتی ہے کہ آپ دین کی طرف نہ جا سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی لگامیں کھلی چھوڑ دے اور آپ گناہوں کی طرف جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. دیکھیں جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. بالکل. اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی, وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے, اور وہ تو اور بڑھے جائے گا, اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے. جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ وہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہو گیا اور وہ واپس آ گیا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ جو چلیں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہماری بھی آواز جائے, ہمارے ایسے بھائی جو اللہ معاف کرے کچھ ایسے حرام کاموں میں انوالوڈ ہیں, تو یہ جو بیویاں ان کی جب نو کرتی ہیں اور وہ پھر بھی مجبور کرتے ہیں, تو یہ تو شیخ میرا خیال پہلا عمل بھی کبیرہ گناہ, اور یہ نو پہ انہیں ڈانٹنا یا طلاق کی دھمکی دینا یہ بھی جب ایڈ ہو جائے گا تو یہ کتنا بڑا گناہ. یہ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دیتا ہے جی تو وہ اپنی جگہ پہ حرام ہے جی, اور اگر وجہ جو بنائی ہوئی ہے وہ وجہ بھی حرام ہے. اللہ تو اس کا مطلب ہے حرام کے اوپر حرام, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. لیکن کوئی شخص اگر اس طرح کرنے کے لیے اوپر تل جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرام کے ارتکاب کی بجائے بیوی اگر اس کے اوپر نو کر کے کھڑی ہو جائے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اہل خانہ کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو کسی کو اس میں شامل کر لے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بیوی انشاءاللہ کسی صورت بھی خسارے میں نہیں رہے گی. اس کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بندوبست اور کر دے گا, یا اسی کو اس شخص کو ہو سکتا ہے صرف اس وجہ سے عقل آ جائے کہ یہ دوسروں کو بتا رہی ہے. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑی ڈیٹرنس ہے نا, کہ اگر کوئی شخص کسی کو بتا دے, آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ میں امی کو بتا دوں گی, میں ابو کو بتا دوں گی, میں فلاں کو بتا دوں گی, تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے. وہ کہے گا نہ بتانا نہ, میں نہیں کرتا آئندہ, لیکن بتانا نہ. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک ہے کہ کسی کو بتایا نہ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویوں کو سٹینڈ لینا چاہیے, اور بہت پیار, محبت اور احترام سے سٹینڈ لینا چاہیے. اور جب آپ سٹینڈ لے کے دوسروں کو شامل کریں گے تو جس طرح کا ہمارا مشرقی معاشرہ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کافی حد تک امکان ہے کہ صرف لوگوں کو بتانا ایک اتنا بڑا, دیکھیں میں آپ ہیں, دیکھیں سب لوگوں کو گناہ پہ کتنا ایک ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. جی گناہ سے روکنے کے جتنے امکانات ہیں جی, ان میں سے سب سے بڑا امکان یہ ڈیٹرنس ہے, یہ والی ڈیٹرنس ہے کہ یار کسی کو پتہ نہ چل جائے. صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. کہ آپ کسی خطے میں ہوں, جی, مطلب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ میں دنیا کے کسی خطے میں جاتا ہوں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے جاننے والا نہ ملے. صحیح. تو پھر میرے پاس گناہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ صحیح. تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بالکل. اس کے بعد آپ کو یعنی کر نہیں سکتے, شکر اللہ کا. تو باوجود اس بات کے کہ آپ کے اندر جو ہے ایک احساس موجود ہے, ایک اس کی ڈیزائر موجود ہے, اور اس ڈیزائر کو آپ اوور کم کر رہے ہیں. اوور کم کرنے کے لیے اللہ نے انعامات دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کا پوزیشن ایسی دے دی ہے, معاشرے کے اندر ایسی پوزیشن دے دی ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خواتین اس بات پہ اپنے سوشلی اپنے ارد گرد کے جو دائرہ کار ہیں ان لوگوں کو انوالو کریں تو میرا خیال ہے شاید وہ رک جائیں گے. اس میں بہت بڑا امکان ہے کہ وہ رک جائیں گے. اور اگر نہیں بھی رکتے تو حرام پہ تو سٹینڈ لینا ہے, حرام پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے نا. بالکل صحیح. باقی اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کے علاوہ ہے نا, جو دوسرا پارٹ, اس پہ میں اپنی بہنوں سے, اپنی جو خواتین ہیں مسلمان بہنیں,
چاہے مغرب میں ہوں چاہے مشرق میں ہوں، اور مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک دوسرے سے کمپرومائز کرنا چاہیے، اور اس کی کمپرومائز کی حد جو ہے آئدر وے کلوز ہو سکتی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک طرف ہوں، بالکل ٹھیک. آئدر وے کلوز ہو سکتی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. جب آپ حرام سے باہر ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس میں شیخ ذمہ داری پہ اگر بات کی جائے، مساجد کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، انسٹیٹیوٹس کی، تاکہ ان تک بھی آواز جائے، کیونکہ یہ اب وہ معاملات شیخ نہیں ہیں جن پہ بات نہیں ہونی چاہیے، یا ہم کہیں یار یہ چھوٹے معاملات ہیں باقی معاملات بڑے ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کیسز، مرد ختم ہو رہا ہے، اسے ایڈکشن اس طرح کی ہو رہی ہیں، اور عورتیں بیچاری رول رہی ہیں. تو میرا خیال مساجد سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے. دیکھیں، مساجد سے جو آواز بلند ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی جو میں آپ بات کر رہے ہیں. جی جی. مساجد والے بے حیائی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. صحیح. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس سے بچ جائیں. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. مساجد والے آپ کو احادیث سنا سکتے ہیں. مساجد والے آپ کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ نہیں سنائی جا رہی، ہر جگہ پہ احادیث بھی سنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن بھی دی جاتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. مثال کے طور پر دیکھیں، میں نے وہ حدیث سنائی تھی، پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ، کس میڈیا پلیٹ فارم پہ سنائی، اور وہ بہت یعنی وائرل ہوئی. اور مجھے پوری دنیا میں وہ جو تنہائی والی حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دیکھیں اسی طرح میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے عرض کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تو لگتا ہے وہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کیا وہ حدیث کیا ہوگی. اگرچہ میں نے جب یہ حدیث بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ سنائی اور یہ وائرل بھی ہوئی، تو مجھے کہیں ایک دو جگہ سے ایسا فیڈ بیک بھی آیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی نکارت ہے. صحیح. وہ خیر ایک ٹیکنیکلٹیز، یہ محدثین کا کام ہے، اس کو دیکھیں. لیکن جو معروف بات ہے یہ کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی درایتاً بھی صحیح ہے. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اس کو لگاتے ہیں، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہی آج کے دور میں ہوتی ہے. اور جس کو آپ میں اور آپ جس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں، اللہ، تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں، اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں، تو تمہارے جیسے معمولات ہیں، جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها. فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اب تنہائی میں حرمتوں کو پامال کرنا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی، اس نے کنڈی لگا لی اپنی اندر سے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ تنہائی میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحیح. یہ حرمت پامال کرنے کا دور تو اب ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ جہاں مرضی بیٹھا ہے وہ تنہائی کے اندر حرمتیں پامال کرے گا. لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے، اپنا سب کچھ، سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو علماء ہیں وہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مساجد سے اس کے اوپر آواز بلند نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہیں اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے، لیکن تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں بات ہوتی ہے. کچھ شریعت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے کہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی بات ہو. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ چونکہ سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا،
لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے. بالکل. اور یہ بات ہو رہی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر مساجد، میں اپنا ایک اگر سجیشن دوں، آپ بھی اس پہ رائے دیجیے گا کہ مساجد تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے، یہ تو چلیں ٹھیک ہے نا ایک جنرل بات، پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ اس موضوع پہ ورک شاپس رکھیں، محلے کے کپلز کو بلائیں، بالکل ٹھیک، نائٹس ایسی رکھیں، فیملی نائٹس رکھیں، اس میں ایسے موضوعات چوز کریں، کپلز کو بٹھا کر سمجھائیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے کرنا ہے. تو مساجد سے ایک بہت ریپڈ چینج ہر محلے میں. میں تو یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ بات یہ بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف جاتی ہے جی، کہ حکومت کو یہ چاہیے جیسے ملائیشیا کے اندر ہے صحیح کہ ملائیشیا کے اندر باقاعدہ ایک میٹریمونیل میٹرز کا ایک کورس ہوتا ہے. زبردست. اور جب تک وہ بچہ بچی کورس نہیں کر لیتے ان کی شادی نہیں ہوتی. زبردست. اچھا، اور پھر وہ عمرہ بھی غالباً اس کا حصہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کر کے آتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دیں، کوئی 2 مہینے کا کورس، کوئی 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں، صحیح 2 ہفتے کا ہی کورس رکھ دیں کہ وہ پہلے بچہ بچی وہ کورس کریں گے تو پھر ان کا نکاح ہوگا، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں ہی اس میں آ سکتی ہیں. اس میں آپ ایک سائیکالوجسٹ کو بلا لیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، اور ایک عالم دین کو بلا لیں وہ اس کو گائیڈ کرے. ایک پراپر کورس بن سکتا ہے، 2 ہفتے کا بھی بن سکتا ہے، بہت شاندار کورس بن سکتا ہے. اور 2 ہفتے کا کورس کرنا کسی کے لیے ایسا مشکل بھی نہیں ہے. تو یہ اگر حکومت یہ کر دے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ شادی سے پہلے بچہ بچی دیکھیں. مسائل صرف پورنوگرافی کے نہیں ہیں، جی مسائل اور بھی ہیں. بالکل. یعنی وہ بچے بچیاں جو ایک خاص قسم کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ اپنا خاص کلچر اور خاص مینٹلٹی لے کے آتے ہیں. صحیح. اور جب دوسرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ دوسرے کلچر سے آتا ہے، وہ دوسری مینٹلٹی لے کے آتا ہے. لہٰذا ان دونوں کا آپس میں کسی بھی بات پہ متفق ہونا یہ بہت مشکل بات ہے. یقین کریں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہی اسی پاکستان کے معاشرے میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جو کئی مہینے ان کو اس بات پہ لگ جاتے ہیں بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو باہمی عمل ہے یہ حرام نہیں ہے. صحیح. اور بیویاں سمجھتی ہیں کہ یہ حرام ہے. بالکل. اور بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ یہ میرا میاں جو ہے یہ تو بدماش ہے. یعنی میں یہ عملاً بتا رہا ہوں آپ کو، پریکٹیکل بات، یہ پریکٹیکل بات ہے کہ انہوں نے شکایت اپنی بڑی بہنوں سے آ کے کی کہ میرا میاں جو ہے وہ تو بدماش ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا جو بدماشوں والی ہے. یعنی ان کی تربیت نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ ان کے گھر والے بتاتے، ان کی ماں بتاتی، ان کی بڑی بہنیں بتاتی، کسی نے نہیں بتایا اس کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے، اور اس کو صرف یہ کسی ایڈکشن کی بات نہیں ہے، ادروائز بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ میٹریمونیل میٹرز کے اوپر ایک ورکشاپ رکھی جائے. اور یہ ورکشاپ میں اگر نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے تو پورے معاشرے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو حکومت کے حوالے سے میں ایک بات جو پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا، درمیان میں آپ نے بات کر لی، وہ یہ کہ دیکھیں یہ ہر طرح کی ویب سائٹ جب بلاک کی جا سکتی ہے، پریکٹیکلی پاسبل ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. مطلب پاکستان کے اندر کوئی فحش ویب سائٹ نہ کھلے، کیا ہم اس کو انشور نہیں کر سکتے؟ میرے خیال ہے، لیکن صحیح کہ وہ وی پی این لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پراکسی بریک کر لیتے ہیں، بٹ وہ اس پہ بھی ریسٹرکشن لگ سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی لگ سکتی ہے. جب اس پہ بھی لگ سکتی ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ لگا دیں. جب آپ دوسری چیزیں، ابھی پچھلے دنوں جو ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کے تو فائر وال لگی ہے اور جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. اگر وہ کوئی کسی ایک مقصد کے لیے فائر وال لگ سکتی ہے تو اس بڑے مقصد کے لیے فائر وال کیوں نہیں لگ سکتی؟ بالکل ٹھیک. اور ایسا کوئی سسٹم بنا لیا جائے کہ وی پی این بھی ان ویب سائٹس کے اوپر نہ جائے. آپ وی پی این کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان ویب سائٹس کے اوپر نہ کام کرے. بہرحال واللہ عالم، یہ تو ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے، ہم تو ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ امپاسبل ہے. اگر کوئی چیز امپاسبل ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم سارے بے گناہ ثابت ہوئے. لیکن اگر یہ پاسبل ہے تو پھر ہم گناہ گار ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ہم گناہ گار ہیں. اگر پاسبل ہے اور ہم نہیں کر رہے تو وہ حکومت ہے، یہ مختلف ادارے ہیں جو آئی ٹی کے سے متعلق ادارے ہیں، وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم سب گناہ گار ہیں. باقی سوشل لیول پہ جیسے
یوتھ کلب ہے یا اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں، جی یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ورکشاپس ایگزیکٹلی اس موضوع پہ تو نہیں، لیکن بہت سارے سوشل جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کو اور زیادہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں اور جتنی آرگنائزیشنز ہیں، حکومت نہیں بھی کرتی تو ان آرگنائزیشنز کو اس طرح کی ورکشاپس کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹریمونیل میٹرز جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کا تو ایک کورس کمپلسری ہو، اور اس کو کمپلسری بنانے کے لیے تو ظاہر ہے حکومت کام کر سکتی ہے، لیکن ہم آپشنل ایک لوگوں کو اپرچونٹی تو پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کہ لوگ جو ہے ایک مختصر سا کورس رکھ لیں، مختصر سا کورس کر لیں، جس سے ان کو بہت سارے جو ہے اس طرح کے مسائل کا پتہ چل جائے. بہت زبردست ہوگا، اللہ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ یہ جو ڈیوینٹ سیکشل بیہیویئر ہے، سائیکالوجی میں نے اب نارمل سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں، اس میں پورا ایک چیپٹر ہے سائیکو سیکشول ڈس آرڈرس. اس میں یہ اسی طرح کے ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرز ہیں، تو اس میں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اب کھل کے بات کروں، یہ جن مردوں کو زیادہ شوق اس کا ہے جو حرام عمل ہے، جو لعنتی عمل ہے، اینل سیکس جو ہے، تو ان کی ذرا ہسٹری کھول کے دیکھی جائے، سب کی نہیں لیکن میجورٹی میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہوتے ہیں بچپن میں، یا انہوں نے کیے ہوتے ہیں، ان کو عادت وہ ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو، یا پھر انہوں نے بہت زیادہ دیکھے ہوتے ہیں، میں آپ کو ریئل جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی بتاتا ہوں. مجھے کسی نے بتائی کہ 17 سال کا لڑکا، اس نے بتایا کہ جب وہ 17 سال کا تھا، بعد میں تو خیر بڑا ہو کے وہ بتا رہا تھا، جب اس کی شادی ہوگی کہ جب میں 17 سال کا تھا تو میں اپنے ماں باپ کے آگے روتا تھا، پیٹتا تھا کہ بھئی میری خواہشات ہیں، آپ نہ کچھ انتظام میرا کریں، جلد کریں، اس پہ توجہ دیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے، تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے، تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب میری شادی ہوئی تو مجھے اٹریکٹ ہی یہ چیز کرتی ہے، میں جو ہے نا وہ دوسرا عمل عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو شیخ یہ بھی ماں باپ کی توجہ بھی اس طرف میں سمجھتا ہوں دلانی چاہیے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے بچے کی خواہش، اور آج دور جس طرح کا ہے، اللہ معاف کرے ہمیں. تو شیخ ابھی میں ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، نام نہیں لوں گا، ادھر کی تربیہ ہیڈ مجھے بتا رہی تھی، اور ادھر کی جو آپ کہہ لیں مین جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے، 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے، اور وہ ٹیمپرری نکاح ہوتا تھا، اور وہ بچے اپنی خواہش پوری کرتے تھے. جب گریجویٹ ہونے والے ہوتے تھے تو کہتے تھے اب طلاق ہے، اب اپنے اپنے راستے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن بچے بچیوں کو اس طرح کی کوئی گندی عادت پڑتی ہے، یا کوئی اپرچونٹی ملے یا نہ ملے، جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی، یا ان کی شادی کی عمر آ گئی تھی اور ان کے والدین نے ان کی شادی نہیں کی، اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے، ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں. یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے، اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، ابھی بچی جو ہے وہ BA کرے گی، پھر MA کرے گی، پھر وہ PhD کرے گی، پھر کریں گے، بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے. اور کیا اندر اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں. من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس 2 چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی. اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. تو علی بھائی یہ بگاڑ جو ہے یہ بے سبب نہیں ہے. ہم خود اس میں، چاہے کوئی دیندار طبقہ ہے، چاہے کوئی بے دین طبقہ ہے، چاہے کوئی
بظاہر جو ہے وہ علم والے ہیں چاہے کوئی بے علم ہے، ہم سب نے مل کے اس بگاڑ کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، صحیح، اور پھر جا کے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا جو بھی والدین اپنے بچے بچیوں کی شادیاں ڈیلے کرتے ہیں اور خواہ ڈیلے کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنا گناہ ہے، اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟ اس معاشرے میں نہ کوئی سینسرشپ ہے نہ کچھ ہے، اور اس معاشرے میں جیسے خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ استاد ہی ان کا جو ہے وہ 5-5 ہزار لے کے ان کے آپس میں نکاح بھی کروا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے معاشرے کے اندر بچے بچی کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یقین کریں جب ان سے ابتداً بات ہوئی تھی تو یعنی ہم اس معاشرے میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی بس 20 سال کی عمر میں کر دینی، 18 سال کی عمر میں کر دینی، بچے کو بڑا نہیں ہونا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک پہنچے ہوئے ہیں اور شادی کوئی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتے کا تنازع ہے، بیٹا کہیں اور کرنا چاہتا ہے، باپ کہیں اور کرنا چاہتا ہے، صرف اس لیے نہیں ہو رہی، ضد لگائی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہاں کرنا، وہ کہتا ہے میں نے وہاں نہیں کرنا۔ بھئی حد ہو گئی، بچے کو جہاں پسند ہے آپ اس وہاں شادی کر دیں۔ اگر کوئی نہیں ایسا مسئلہ، وہاں پہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے تو شادی کر دیں۔ اکثر ماں باپ کے ہاں یہی پرابلم، ذات پات بھی بہت ایشو۔ لہٰذا ماں باپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اگر ان کی وجہ سے بچہ بچی گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں تو یہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچائیں اور بچے بچی کو بھی عذاب سے بچائیں، اور ان کی ٹائملی شادیاں کریں۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور باقی پھر جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور جو سوشل ورکرز جو ہیں جو ان کو سوشل لیول پہ کام کرنے کا ہے وہ ان کا کام ہے۔ اس میں شیخ یہ بھی بڑا ضروری ہے پریکٹیکل سلوشنز کی بات کریں۔ سوری، اس سے پہلے میں ایک وہ ڈسکلیمر دوبارہ دے دوں کہ جو پہلی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی بھی سچویشن آپ خود سے ایکسکیوز نہ بنائیں۔ جیسے اب کوئی ہماری اس بات کو لے لے کہ دیکھا یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ماں باپ کا قصور ہے، تو اب چونکہ ماں باپ مان نہیں رہے تو چلو گناہ کیے جائیں۔ تو میں انہیں اسی طرح توجہ دلاؤں گا، آپ کی جو پہلی بات تھی کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اب حرام کام کرنا ہے، اس پہ صبر تو کرنا چاہیے نا آپ کو۔ اگر چلے ماں باپ لیٹ سے نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ چھپ کے نکاح کرنے لگ گئے حرام کام میں چلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ آپ گناہ کریں گے تو صرف ماں باپ کو گناہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جی جی جی، آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کا گناہ آپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا گناہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ماں باپ بھی گناہ میں شامل ہیں۔ صحیح صحیح، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کے اوپر گناہ ہے، اور نہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر گناہ ہے، آپ کے اوپر اپنا گناہ ہے، والدین کے اوپر اپنا گناہ۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ اگر سلوشنز کی بات کریں، یہ ایسا انسان جو تھوڑا ڈیوینس شو کر رہا ہے اپنے سیکشل بیہیویئر میں، کوئی لت پڑی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے سب کو، جیسے اس ایکٹ کی لت پڑی ہے جو لانتی ایکٹ ہے، یا ایون عورتوں کے مخصوص ڈیز میں ان کو اپروچ کرے، کیئر ہی نہ کرے کہ نہیں بس میری ضرورت ہے، ایون فرض روزے توڑوا دے، ان کے رمضان کے روزے توڑوا دے، یا کوئی اور لت پڑی ہو خدا نہ خواستہ تصاویر دیکھنے کی، بہت زیادہ چیٹنگ کرنے کی، افیئرز بنانے کی، یہ وہ، تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں۔ کاؤنسلنگ تو ہے ہی، اسے چاہیے کہ ڈسکس کرے کسی سے، کاؤنسلنگ لے جا کے انشاءاللہ کچھ اس کا ذہن کھلے۔ اور شرعی طور پہ شیخ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں سٹیپ کیا ہونا چاہیے، گائیڈ لائن؟ دیکھیں بات سنیں، دل جو ہے نا، دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے، اور دل کے اوپر سارے اعمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا، دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں، چاہے کانوں سے کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کر رہے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر، بالکل ٹھیک۔ اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نقطہ نکل جاتا ہے۔
سوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نقطہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اچھا، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے، جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا، یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو ٹینڈنسی تھی یا نیکی کا جو کیپیسٹی تھی، جو ایبلٹی تھی، وہ ختم کر لی، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں. اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو دل خراب ہوتا ہے، اس میں دو باتیں میں دو ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کرنا چاہتا ہوں. جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے تیز، وہ آنکھ کا ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ طاری نہ کر دے، شیطنت طاری نہ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا اس کو نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. جب آپ بد نظری کرتے ہیں، انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں. جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائے. اچھا، بد نظری کو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اچھا، مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2006-07 میں گلاسگو میں تھا، تو ہمارا جو ہے نا وہ نان مسلمس کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. کسی آرگنائزیشن نے رکھا ہوا تھا ایک ڈنر نان مسلمس کے ساتھ، اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر ٹیبل کے اوپر جو ہے نا مسلمس بھی ہوں، نان مسلمس بھی ہوں، تاکہ ان کو اسلام کا تعارف ہو. تو ظاہر ہے خواتین بھی تھے، میل بھی، فیمیل بھی، سب بھی. تو ہم وہاں سے اٹھے، ہم نے نماز عشاء کی پڑھنی تھی. تو میں نے جب مسجد میں آئے تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ، بد نظری بہت ہوئی ہے. تو میں نے کہا بد نظری بہت ہوئی ہے، وضو کر لیں. تو میرے ساتھ ایک امام تھے وہاں کے، تو وہ مجھے کہتے ہیں بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا جی اگر بد نظری سے وضو نہ ٹوٹے نا تو بد نظری نہیں رکتی. اگر اس سے وضو نہ ٹوٹے تو پھر یہ کبھی نہیں رکتی نہیں ہے. اس کو بد نگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہیں. جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے. بالکل ٹھیک. اچھا، باوضو رہے، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے. اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی. اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی ول پاور بھی بلڈ ہو جائے گی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ نکمے ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کو صاف ستھرا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. صحیح. موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں. اگر آپ نیکیاں کریں گے، آخرت کو یاد رکھیں گے، نیکیاں کریں گے، تو آہستہ آہستہ جو آپ کا، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اگر کسی نے نکلنا ہے اس دلدل سے تو بڑا زبردست قسم کا جو سہارا ہے وہ نیکیاں ہیں. اور اس میں نیکیوں میں بھی زبردست اگر ہم مزید فوکس کریں تو نماز اور قرآن. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے نماز روکتی ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. اور اگر انسان ادھر جڑ جائے
تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. شیخ نماز کی بات کریں تو فجر میں کتنی پاور ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے؟ اور اپنے اندر کوئی پاور آئے گی تو پھر فجر میں پاور آئے گی نا. جب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں فجر کے لیے تو پھر وہ پاور کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں نماز جو ہے نا، نماز یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پڑھیں. نماز وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے پڑھی گئی. اللہ کی مرضی کی نماز میں جس طرح مغرب آپ نے ٹائم پہ پڑھنی، اسی طرح فجر بھی ٹائم پہ پڑھنی ہے. جس طرح وہ آپ نے مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی، وہ بھی مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنی. جب آپ نے یوں 5 نمازیں پڑھی نا تو وہ اللہ کی نہیں، پھر وہ اللہ کی نماز ہے، وگرنہ وہ اللہ کی نماز نہیں ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو گے تو ہاں پڑھتا ہوں، کبھی 5 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، لیکن اکثر میں 5 پڑھ لیتا ہوں. ابھی 4 کیوں پڑھ لیتے ہو، 3 کیوں پڑھ لیتے ہو؟ اس لیے کہ اپنی مرضی، اور اپنی مرضی سے 5 بھی پڑھ لی تو وہ آپ کی نماز نہیں ہے. اللہ کی نماز ہے تو وہ 5 ہیں، اس میں کمی نہیں واقع ہو سکتی. اس میں فجر کی نماز بھی ہے. لہٰذا جب آپ یوں نماز پڑھیں گے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، تو پھر اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ آپ کو ہر چیز سے وہ روک لے گی. ہم جب نماز کو اس طرح کا کرتے ہی نہیں ہیں تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے، پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں. شیخ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، چند آخری سوالات میں سے، کہ برے خیالات سوچنا. بہت سے لوگ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عمل تو نہیں کر رہے نا، اب سوچیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی رات کو سوچیں آتی ہیں تو سوچیں تو معاف ہے. حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک عمل نہیں کرو گے تو سوچیں تو معاف ہے. لیکن وہ سوچیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں شیخ. بلکہ وہ ایک حدیث آپ ہی بیان کر دیجئے، مجھے کچھ یاد آ رہے ہیں اس کے الفاظ، کہ اللہ سے حیا میں یہ بھی آتا ہے کہ سوچوں کو بھی کنٹرول جو ہے وہ کیا جائے. اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیں کہ سوچیں ہی تو وہاں لے جاتی ہیں انسان کو. سبحان اللہ. دیکھیں جو آپ جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعا. اس کو اپنے دماغ، سر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ دماغ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی سوچوں کی حفاظت. اور اس کے علاوہ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا هَوَا، اور اپنے پیٹ کی اور اس کی جو خواہشات ہیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی سوچوں کی حفاظت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو شخص یہ کرے گا اس شخص نے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس شخص نے حیا کیا اللہ سے، وہ حیا کی جو اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. جو بات آپ نے مجھ سے پوچھی کہ سوچوں کو پاک نہیں کرتا تو کیا یہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ والی حدیث کہ سوچوں کو جس نے پاک نہیں کیا اس نے اللہ سے حیا نہیں کی، ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس طرح نگاہوں کی باز پرس ہوگی، جس طرح کانوں کی باز پرس ہوگی، اسی طرح دل کی بھی باز پرس ہوگی. دل کے اندر جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو چیز چاہے تم چھپاؤ چاہے تم ظاہر کرو، کیا ہے وہ نہیں سورہ بقرہ میں یحاسبکم بہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بارے میں تمہارا حساب لے گا. اچھا اب جو چیز آپ ظاہر کرو، جو آپ ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، جو کچھ دل میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا حساب لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو کچھ بھی ہے اس کا حساب ہونا ہے، سوچوں کا بھی حساب ہونا ہے. یہ غلط ہے کہ سوچوں کا حساب نہیں ہونا. یہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سوچیں جو حضرات صحابہ کرام نے جو پوچھا کہ جب ہم کوئی عمل کرتے، جب ہم سوچیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں
پوچھا جائے گا کہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا جائے گا. یہ اصل میں غیر ارادی سوچیں ہیں، غیر ارادی سوچیں. غیر ارادی سوچ آئی، آپ نے جھٹک دی، نہیں جھٹکی گئی، پھنس گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے، اور آپ نے نہ اس کو زبان پہ لا کے اظہار کیا، نہ آپ نے اس پر عمل کیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ایک سوچ وہ ہے جو آپ اس کو سوچ کے حظ اٹھاتے ہیں، پالتے ہیں. تو جس کو آپ جان بوجھ کے پالتے ہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. دیکھیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ سوچوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے تو حساب نہیں ہوگا، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ سے مراد غیر ارادی نگاہ ہے. اگر کسی نے ارادی طور پر پہلی نگاہ ڈالی تو وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کا بھی حساب ہے. بالکل اسی طرح اگر سوچیں غیر ارادی ہیں تو اس کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر سوچ پالتا ہے، سوچ کے اس کو پال کے اس سے لطف اٹھاتا ہے تو اس کا تو حساب ہے. اور یہی سوچیں انسان کو بدعمالی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انسان کے عمل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے قرآن کی یہ بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کو بھی جب تک پاک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا. اس کو اپنے سوچوں کے بھی جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اپنی سوچوں کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے. اور شیخ کچھ بہت پاورفل آیات جیسے ہمیں خود ینگسٹرز آ کے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں بہت سوچیں آئیں یا خواہش پیدا ہو تو کچھ آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، جیسے ولی من خاف مقام ربی جنتان. بڑی موٹیویشن ہے یہ ینگسٹرز کے لیے نا، کہ جو ڈر گیا اللہ سے اکیلے میں اور سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کے جواب دینے سے، تو اس کے لیے 2 جنت کے باغات ہیں. تو میں تو ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جنت کے بارے میں سوچو کہ سبحان اللہ یہ دنیا کی عورتیں کیا ہیں. مطلب آپ جنت کو لے کر آؤ مائنڈ میں، آپ حوروں کا مائنڈ میں لے کر آؤ. کیا آپ کو نہیں چاہیے ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہیے؟ اور دوسری یہ جو سورہ ملک کی آیا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، 2 مطلب اللہ نے پرومسز کیے ہیں کہ مغفرہ اور اجر کبیر. تو یہ بھی میرے خیال آیات کلیکٹ کی جائیں اور ان کو سوچا جائے جب بہت زیادہ حاوی کوئی چیز جو ہے ہو رہی، یہ بھی بہت ہیلپ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. ایسی آیات دیکھیں، یہ صرف کوئی کسی ایک آیت کی بات نہیں، بہت ساری آیات، کوئی بھی آیات ہو سکتی ہیں. آپ قرآن پاک خود حل ہے مسئلے کا، لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں، کوئی آیت دہرائیں. آپ سورہ اخلاص ہی دہرانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، سورہ اخلاص دہرانا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ دہرانا شروع کر دیں، آپ آیت الکرسی دہرانا شروع کر دیں، آپ یہ جو آمن الرسول ہے یہ دہرانا شروع کر دیں. یعنی جو بھی آیات آپ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو آپ دہرائیں، تو پورا قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ آیات جو ہیں وہ ان کو دہراتے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں گی جس کے ذریعے سے آپ گناہوں سے بچ سکیں گے. ایکسیلنٹ. آخری بات، بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کہ ان بطش ربی کا لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے، کوشش نہیں کر رہے، بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ان کو انشاءاللہ آپ کی ایڈوائس اور آپ کے تھرو میں چاہتا ہوں ایک ریمائنڈر، تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، ایک ہلا دینے والا انشاءاللہ آپ کیا ریمائنڈر جو ہے جانے سے پہلے دینا چاہیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں، اگلا لمحہ ہماری موت کا لمحہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. یہ جو سانس اندر جا رہی ہے نا اور باہر آ رہی ہے، یہ بالکل کسی بھی لمحے رک سکتی ہے. اللہ. اور بس اللہ کا حکم ہونا ہے اور یہ سانس رک جانی ہے. بالکل بالکل. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے. استغفر. لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں کہ آپ کا جو خاتمہ ہو کسی اچھی جگہ پہ ہو، کسی اچھے مقام پہ ہو. یقین کریں، میں ابھی یو کے سے ہو کے آیا ہوں نا، میری اہلیہ ساتھ تھی، تو مجھے پتہ کیا کہتی ہیں؟ مجھے کہتی میں نے اب یو کے نہیں جانا. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتی مجھے وہاں فکر یہ تھی کہ میں اگر یہاں مر گئی
تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا آپ مجھے یہاں دفنائیں گے جو کہ میں وہاں دفن نہیں ہونا چاہتی، اللہ، یا آپ میری ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ڈیڈ باڈی کو کبھی جہاز پہ چڑھائیں گے، کبھی کہیں اتاریں گے، تو آپ خراب کریں گے. تو میں اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ میری موت یہاں نہ آئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سانس کسی وقت رک سکتی ہے. تو اگر تو مہلت لی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نہیں مر رہے یا ابھی موت نہیں آ رہی، تو پھر جو مرضی کرنے، وگرنہ اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ. اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اور ہمارے علم اور عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سب کی مدد فرمائے. آمین. جو ہمارے بھائی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی مدد فرمائے. خاص جو نہیں نکلنا چاہ رہے انہیں ہدایت دیں، آمین. توفیق دیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.